بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں. آج کے پروگرام درس حدیث میں دو حدیثیں آپ تمام کے سامنے بیان کریں گے. ایک حدیث ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دوسری حدیث ہے امام علی علیہ السلام سے. یہ دونوں حدیثیں کیا ہیں اسے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، یہ پروگرام درس حدیث میں ہم لوگ حدیث کو اس لیے بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بیان کریں، ہم لوگ جو حدیث بتاتے ہیں، کیونکہ حدیث جو ہے ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. کہیں نہ کہیں حدیث ہم لوگ استعمال کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کو جلدی ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. عام انسانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن حدیثیں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو ایک حدیث جو پہلی حدیث ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والا وہ حاکم، رولر ہے، وہ شخص ہے ہوگا جو عدل و انصاف سے کام نہ لے. پہلی چیز تو اکثر جب بھی کوئی حدیث ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے واٹس ایپ پہ ہے، تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والا انسان. یہ چیز کو سمجھائیے کہ ہر حدیث کے پہلے کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل جاتا ہے، سب سے پہلے داخل ہونے والا جنت میں، سب سے پہلے داخل ہونے والا جہنم میں. اس کے بعد یہ حدیث کو آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے یہ حدیث بھی یہی ہے کہ اول من یدخل النار امیر متسلط لم یعدل. سب سے پہلے جہنم میں جانے والا انسان وہ امیر اور وہ حاکم ہے جو لوگوں کے درمیان عدالت سے پیش نہیں آتا. جو آپ کا سوال ہے کہ اس طرح کے جملات آتے ہیں کہ اول من یدخل فی الجنہ یا اول من یدخل فی النار، کہ جنت پہ سب سے پہلے جانے والا، جہنم میں سب سے پہلے جانے والا، تو کبھی کبھار معنی اول یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اگر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے، مثلا ماں باپ کے ساتھ، مثلا مثال دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا شخص سب سے پہلے جنت میں جائے گا. پھر دوسری طرف سے آتا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرنے والا سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تو کنفیوز جاتے پہلے کون اب یہ آدمی جب دو کو الگ کرتا ہے، چونکہ ممکن ہے کہ یہی شخص جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے وہی شخص پڑوسیوں کے حقوق کی کیا کرتا ہے، ادائیگی کرتا ہے. اب یہ اول دونوں پہ صادق آتا ہی نہیں، شخص ایک ہے، لیکن یہ اول اس عنوان سے بھی ہے چونکہ پڑوسی کا احترام کر رہا ہے، اول اس عنوان سے کہ ماں باپ کے حق بھی ادا کر رہا ہے. تو یہ اول و آخر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض نسبتوں سے، جیسے کہا جاتا ہے ایک ہی انسان باپ بھی ہو وہی انسان بیٹا ہو. باپ ہو کس نسبت سے؟ اپنے بیٹے کی نسبت سے. بیٹا ہو کس نسبت سے؟ اپنے باپ کی نسبت سے. ہے ایک شخص، نسبتیں دو آ گئی. اسی کو اگر میں الٹا کر دوں، میں ہوں اور ایک میرا دوست ہے، اب وہ جو ہے پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہے اور میں ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہوں، تو اب دونوں ہی ہم لوگ پہلے پہ آ گئے، دونوں ہی فرسٹ ہیں. ہاں جی، یہ بھی تو دونوں ہی جا سکتے ہیں ساتھ میں. دونوں کے زاویے جانے کے الگ ہیں. اچھا، ایک جو ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے اول من یدخل ہو رہا ہے، کیونکہ کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پہلا داخل ہوگا تو وہ دوسرا نہیں داخل ہوگا. یعنی اس زاویے سے یہ اول من ہے، اس زاویے سے یہ اول من ہے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ مرحلہ ہو گیا اس حدیث کو. اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. چلیے اب یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ حدیث جو آپ نے اہم بیان کیا واقعاً بہت اہم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حاکم جو عدل اور انصاف کی رعایت نہیں کرتا وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا. تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو عدالت تو سبھی کے لیے ضروری ہے. ہم لوگوں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی اس چیز کو عرض کیا تھا، عدالت گھر میں بھی ضروری ہے، عدالت محلے میں بھی ضروری ہے، ہر جگہ عدالت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ اگر لوگوں کے آسرا بنے ہوئے ہو، لوگوں کی ڈھارس، چونکہ امیر و حاکم سے کیا ہوتی ہے، لوگوں کو ڈھارس ہوتی ہے کہ ہمیں انصاف دلائیں گے، یہ ہمارے ساتھ عدالت کے برتاؤ. ہر مظلوم آپ کی طرف
آسرے سے دیکھتا ہے, ڈھارس سے دیکھتا ہے. بالکل. اب اس مظلوم کی آس ٹوٹ جائے گی اگر آپ عدالت سے کام نہیں لو گے. لہذا عدالت سب کے لیے ضروری ہے, لیکن حاکم کے لیے عدالت بہت ضروری ہے. میں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے دعائے امام زمان آپ کی خدمت میں پڑھوں, بہت اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر حاکم عادل نہ ہو تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا, لیکن اگر کوئی اور عادل نہ ہو تو نہیں جائے گا. نہیں, دیکھیے اس کے لیے عدالت زیادہ ضروری ہے. وہ دعا نہیں ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی, جہاں حضرت فرماتے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ, کہ عورتوں کے لیے حیا و عفہ. اسی طرح وَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ, جو ہمارے مالدار طبقے ان کو تواضع اللہ عطا کرے, جو فقراء ہیں انہیں صبر عطا کرے. وَعَلَى الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفْقَةِ, اور جو حاکم ہیں انہیں عدالت اور نرم دلی اور شفقت عطا کرے, چونکہ اس پوسٹ پر اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا اس جانب اس حدیث میں حاکم اور یہ رولر, یہ گھر کے لیڈر اور بڑے گارجین جو ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی یہ ہے, ان کے اوپر بھی دھیرے دھیرے آئے گا نا. چونکہ اب جب آپ ایک شہر چلاتے ہو, پھر آپ آتے ہو اپنے گھر میں آتے ہو. گھر میں ہو سکتا ہے دو بھائی آپس میں اس طرح کام کریں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر ایک باپ آئے اور اپنی اولاد کے درمیان عدالت نہ قائم کرے تو یہ بچے کو ہرٹ ہوگا. تو یہاں پہ ضروری ہے کہ یہ باپ کو اپنی اس پوزیشن اور پوسٹ کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس گھر کا باپ ہوتا. بعض روایات میں کہ یہ حدیث صرف رولر کے لیے ہے, یوں تو رولر کے لیے, لیکن اگر آپ آئیے تو یہ مرحلہ باپ دادا یا گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اوکے, چلیے امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ تمام لوگ سنیے گا, کہ آگاہ رہو کہ جو شخص اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. ابھی کیسے انصاف ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر کوئی عدل و انصاف کر رہا ہے معاشرے میں یا سوسائٹی میں تو پھر اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. اگر وہ سچ بول رہا ہے تو یہ تو الٹا ہونے لگتا ہے. ایک طرف اللہ حدیث ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا, عطا فرمائے گا, لیکن یہاں تو کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں الٹا. تو لوگ بولتے ہیں کہ سچ بولنے سے اچھا ہے کہ خاموشی رہو تو بہتر ہے. اس حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عزت کی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگ عزت کا معنی ایک الگ سمجھتے ہیں. عزت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے, آپ کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے تو آپ کہیں گے نہیں ہم کو بڑی عزت دیا, بڑا احترام دیا. عزت یعنی شکست ناپذیر, یعنی جس کے اوپر کوئی غلبہ نہ آ پائے, جس کے اوپر کوئی حاوی نہ ہو پائے, اس کو کہتے ہیں عزیز. خدا کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا مغلوب واقع نہیں ہوتا. اور عزت صحیح معنوں میں صرف خدا کے پاس ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت خدا کے پاس, رسول کے پاس, مومنین کے پاس. یہ ایک مقام پر قرآن سورہ فاطر میں کہتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. عزت چاہتے ہو, گاڑی گھر بنگلہ آپ کو عزت دینے والا نہیں ہے. عزت اگر چاہتے ہو تو خدا کے پاس ہے. اور اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان عدالت و انصاف سے کام لے گا تو اسے خدا عزت دے گا. تو پہلا مطلب یہ کہ جس کے پاس عزت ہے وہی آپ کو عزت دے سکتا ہے. اب یہ اور بات ہے, تو جو فرمائے جو آپ نے سوال کیا تھا بہت اہم, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے عدالت و انصاف سے کام لیا تو ہو سکتا ہے اس کے مخالف افراد زیادہ ہوں, لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہو سکتا ہے بر وقت آپ کی مخالفت کی جائے, لوگ آپ کے خلاف احتجاج کریں, لوگ آپ سے دور ہو جائیں, لیکن یہ چیز جو ہے آپ کے لیے اگر خدا نے طے کر دیا ہے کہ آپ کو عزیز بنانا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت امیر پر کیونکہ جب عدالت کا تذکرہ آئے اور مولا کائنات کا ذکر نہ آئے تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ, علی کی شہادت کی ایک وجہ علی کی عدالت ہے. آپ اگر آ کر دیکھیے تو 70,000 ممبروں پر سے مولا کو برا بھلا کہا جا رہا تھا, اتنے لوگ غلط کہہ رہے تھے, لیکن پروردگار عالم نے علی کو اس قدر عزیز بنایا اسی عدالت کی بنیاد پر. کہ میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ دربار میں ایک خاتون ہے جن کا نام سودہ ہمدانی ہے, ان سے امیر شام نے پوچھا کہ تم کیوں آئی؟ اس نے بے عدالتی کا ایک نعرہ بلند کیا تھا, بسر ابن ارطاط نے اس کو ستایا تھا. آ کر یہاں پر اس نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کر, ہم اسی حاکم کے پاس تمہیں لوٹا دیں گے. تو پھر اس کے بعد اس خاتون نے کہا, سودہ ہمدانی مولا کی چاہنے والی ہیں, وہاں پر ایک شعر پڑھا, صلی اللہ علی جسم تضمنہ
قبر فصبح فیہ العدل مدفونا، اس نے کہا خدا کا درود ہو اس جسم پر کہ جس جسم کو جب قبر نے اپنے اندر لیا تو عدالت اس کے ساتھ چلی گئی. واہ. تو امیر شام نے پوچھا کس کی باتیں کر رہی ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب کی باتیں کر رہی ہوں. اب توجہ فرمائیں، آپ کے سوال کو وہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر خدا عزیز بنانا چاہے اور اگر خدا عزت دے گا تو ساری کائنات مل جائے گی. آپ کے دربار میں ایک خاتون آئے گی جو حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی عزت کے نعرے لگائے گی. اسے کہتے ہیں عدالت برتو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت. اور آج کے اس دور میں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے علی کی عزت معراج پر سفر طے بے کرتی شک ہے. بے شک بے شک. اور ویسے بھی ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم کبھی سچ بول دیتے ہیں یا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سچ کہہ دیا، حق کہہ دیا، تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ عزت دینے والا تو خدا ہے. تو مطلب اس چیزوں سے اپنے آپ کو تسلی ہم لوگ دے دیتے ہیں فائنلی. چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. 2 حدیثیں تھیں، ایک رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک امام علی علیہ السلام کی، جس کو آپ نے واضح فرمایا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ. جی ہاں ناظرین، درس حدیث میں آج یہ 2 حدیثیں آپ تمام کے سامنے پیش کی گئی. انشاءاللہ جب اگلے پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے اور بھی ایسی حدیثوں پر ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل وین کے ساتھ. بہت شکریہ.